الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج 28 ذی الحجہ ہے۔ ایک دو دن کے بعد اسلام کا ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ ہماری اور آپ کی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ میں اور آپ اپنی تاریخ نہیں جانتے۔ عیسوی تاریخ، جس کو انگریزی تاریخ کہا جاتا ہے، وہ کون سا دن ہے، کون سا سال چل رہا ہے، اس کا مجھے اور آپ کو پورا علم ہوتا ہے، لیکن اسلامی کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے اور سال کون سا ہے؟ کبھی کبھار مشہور مہینے چل رہے ہوتے ہیں تو مہینہ یاد ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ تاریخ یاد ہوتی ہے، لیکن سال کون سا چل رہا ہے وہ الا ماشاءاللہ کسی کو یاد ہوتا ہے کہ اسلامی سال کون سا چل رہا ہے اور اب ایک دو دن میں کون سا ختم ہونے جا رہا ہے اور کون سا شروع ہونے والا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ اپنی تاریخ کا علم یہ اسلامی شعار میں سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں اپنی تاریخ سے جہل اور ناواقفیت یہ گویا اسلامی تخصص اس کی پائمالی ہے۔ اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے ہمیں کہ ابھی 1445 1445 یہ ختم ہونے جا رہا ہے اور 1446 یہ ایک دو دن کے بعد انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہماری ابتدا سال کی محرم سے ہوتی ہے، ذی الحجہ پر ختم ہوتی ہے۔ کم سے کم اتنا تو ہمیں علم ہونا چاہیے۔ چلو زمانے میں دن رات میں ہمارے عام بول چال میں، عام لکھنے کرنے میں چونکہ انگریزی زبان اور انگریزی تاریخ کا استعمال ہوتا ہے تو اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتی، تو کم سے کم اتنا تو ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا سال چل رہا ہے۔ تو جو آئندہ مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے محرم کا ایک دو دن کے بعد، جس سے اسلام کا نیا سال شروع ہوگا، یہ مہینہ بڑا محترم ہے، عظمت والا ہے، تقدس والا ہے۔ اسلام سے پہلے سے ہی اس مہینے کی تقدس تھی، اس مہینے کا لوگوں کے دلوں میں احترام تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے 12 مہینے چل رہے ہیں۔
منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے بڑے محترم ہیں، 4 مہینے بڑے محترم ہیں، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو ہے، اس کی قدر ہے۔ اس میں ایک مہینہ یہ محرم ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور ایک رجب۔ اللہ کے یہاں ان مہینوں کی قدر ہے، اس کا احترام ہے، یہاں تک کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی اس مہینے کا اور اس کے علاوہ دوسرے محترم مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہاں ان میں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے، احترام کرتے تھے۔ پورا مہینہ ہی محترم ہے، اسی لیے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے، محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے یہ ساری مسجدیں اللہ کی مسجدیں ہیں، یہاں کی مسجدیں ہو کسی دوسرے علاقے کی ہو، ساری مسجدیں اللہ کی مسجدیں ہیں اور سارے گھر اللہ کے گھر ہیں، لیکن صرف بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، باقی سارے بھی اللہ کے گھر ہے لیکن اس کو بیت اللہ نہیں کہا جاتا، کیوں؟ اس گھر کی عظمت اور تقدس کی وجہ سے۔ ایسے سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اس محرم جو 1-2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزوں کے کثرت کی ترغیب دی ہے کہ اس مہینے میں روزے کثرت سے رکھا کرو۔ ہاں ایسا نہیں کہ صرف 9-10 بلکہ اور دوسرے دن۔ ایک روایت ہے جو بہت زیادہ صحیح نہیں ہے، کچھ کمزور درجے کی ہے، جس میں یوں فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے محرم کے 1 دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر۔ ہاں اس مہینے کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کو ایسے سرسری گزار دینا، اس سے کچھ سبق حاصل نہ کرنا، کچھ عبرت حاصل نہ کرنا، یہ ایمان والے کے شایع نشان نہیں ہے۔ میں اور آپ یوں سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ محترم اس لیے ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 10 محرم کو، اس لیے محرم کی فضیلت بڑھ گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ محرم کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے محترم چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے آپ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے 10 کا روزے کو آپ نے فرض قرار دیا تھا۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے امت پر، وہاں تک امت پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت آ گئی تو اس 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب وہ استحباب باقی رہا، تو وہ پہلے سے محترم چلا۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے سعادت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن شہادت عطا فرمائی، ان کا اس دن شہید ہونا یہ ان کے درجے کو بڑھاتا ہے، یہ نہیں کہ اس دن کا مقام بڑھ گیا۔ فرق سمجھنا اس بات کو۔ ہاں اور دوسری جو ہمارے یہاں واقعات مشہور ہیں یہ سارے بے بنیاد ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم کو یہ نوح علیہ السلام کی کشتی پار ہوئی، اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ گلزار بن گئی جس آگ میں آپ کو ڈالا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈھیر سارے واقعات دوسرے مشہور ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو قیامت آئے گی۔ یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں، کتاب و سنت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ساری بے بنیاد باتیں، چلی چلائی باتیں، یہاں تک کہ لوگوں میں اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ اگر 10 محرم آ گئی اور ساتھ میں جمعہ آ گیا تو بس اب صبح میں لوگ انتظار کرتے کہ اب رات میں سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے تو قیامت آئے گی، سیدھا ہم میدان حشر میں ہوں گے، یہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ 10 محرم قیامت یا 10 محرم اور ساتھ میں جمعہ کا دن آ جائے تو وہ قیامت، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ،
قیامت کا دن تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون سے دن کس وقت آئے گی، کوئی بتلا نہیں سکتا ہے پہلے سے۔ یہ تو اب زمانہ اتنا جاہل ہو گیا ہے اور زمانے میں جہالت اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ کوئی چلا دیتا ہے کہ 2012 میں قیامت تو لوگ مان لیتے ہیں، کسی نے چلائی 2022 تو اس کو بھی لوگوں نے مان لیا۔ ایک زمانے میں چلا تھا نا کہ 2012 میں قیامت آنے والی ہے تو لوگوں نے چلا دیا، اس کو صحیح سمجھ لیا۔ پھر چلا کہ 22 میں آنے والی ہے تو اس کو بھی لوگوں نے، پھر 22 ختم ہو گیا، بھائی کیا ہوا؟ کبھی ایک انٹرویو ایک ایسی یوٹیوب پر، چونکہ الگ الگ چینل میں، ایک چینل والے نے چلا دیا کہ بھائی 2024 میں، پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی، 2024 میں یہ فلانے دن کو ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، وہ چینل والے نے چلا دیا۔ اب وہ دن چلا گیا، غالباً یہ مئی یا جون کا کسی دن اس نے بتلایا تھا۔ دوسرے دن لوگوں کے کمنٹ آنے شروع ہو گئے کہ بھائی آپ نے بتلایا تھا کہ 24 میں فلاں دن یہ دھماکہ ہونے والا ہے، کچھ ہوا نہیں۔ لوگوں نے مذاق اڑانی شروع کی تو اس نے دوسری ویڈیو ڈالی، وہ کہنے لگا ایسی دلچسپ معلومات اگر آپ کو لینی ہو تو ہماری چینل کو فالو کیجیے۔ یعنی عجیب جہالت ہے، ایسی آپ کو نئی نئی معلومات اگر حاصل کرنی ہو تو ہمارے چینل کو برائے کرم آپ فالو کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تو خیر بہرحال یہ 10 محرم ایک مبارک، محرم کا پورا مہینہ ہی محترم ہے، مقدس ہے۔ ہاں البتہ جو ہے وہ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جس کی کچھ صحیح سند کے ساتھ جس کو صحیح قرار دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اسی دن کی خوشی میں یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے آ رہے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم جو ہے وہ یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ عبادت میں بھی مشابہت سے پرہیز کیا گیا ہے۔ وہ ایک دن رکھتے ہیں، تم ایک دن پہلے کا یا ایک دن کا بعد کا ملا لو، 9-10 رکھو یا 10 یا 11 رکھو۔ تو خیر اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے، سن ہجری 1445 چل رہا ہے، 1445، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ اسلامی سال کا آغاز، جو نیا سال سن ہجری 1446 شروع ہونے والا ہے، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ نیا سال ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کیا رہبری کرتا ہے؟ مجھے اور آپ کو ابھی تک اتنا ہی پتہ ہے کہ اس مہینے میں اور اس کے ایک دن 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ نہیں، اس کے علاوہ اسلام میں ڈھیر سارے واقعات ایسے ہیں جو اس مہینے میں یاد کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں سبق دے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا واقعہ یکم محرم، پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ چونکہ شیعوں نے اتنا پھیلایا کہ محرم کو خاص کر دیا صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ۔ مسلمانوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کے کوئی چرچے ہی نہیں ہیں کہ اس دن اور اس کے پہلے دن، اس سال کے پہلے دن اس شخصیت کی شہادت ہوئی جو شخصیت خلیفۃ رسول اللہ، جس کو پہلا لقب دیا گیا امیر المؤمنین کا، جس کے بارے میں کہا گیا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس شخصیت کی شہادت وہ کیا پیغام دیتی ہے ہمیں، کیا ان کی زندگی تھی، اس کو پڑھنا ہے۔ ان کی زندگی، آج مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان کرکٹ، آپ اپنے بچوں کو پوچھو کہ بھائی ابھی جو ورلڈ کپ ہوا تو وراٹ کوہلی نے کتنے رن مارے، فلانے نے کتنی وکٹ لی، آپ کو اپنا بچہ پورا بتلا دے گا، پورے ورلڈ کپ کی ہسٹری آپ کو کہہ دے گا کہ فلانے میچ میں اتنے رن ہوئے، اتنے وکٹ سے یہ جیتی، فلاں ٹیم اتنے رن سے جیت گئی۔ لیکن اگر آپ اس کو پوچھو گے کہ خلفائے راشدہ حضرت ابوبکر کے بارے میں کچھ آپ کو پتہ ہے، تو کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کچھ حالات بتلائے کہ آپ کب پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ کی زندگی کیسے گزری، آپ کی خلافت کا زمانہ کیسا تھا، اور آپ کی وفات کس دن ہوئی، آپ کو شہید کس نے کیا، اور وہ دن کیا واقعہ پیش آیا، وہ سارے کے سارا واقعہ آپ اپنے نسلوں کو پوچھیں گے تو اس سے بے خبر ہے۔ اسلام اور اسلام کی تاریخ سے میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو باخبر کرایا ہی نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ کیا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں کیا بڑے بڑے اسلام کے اندر واقعات پیش آئے ہیں، اپنی نسلوں کو اس سے باخبر کرانے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ دن آئے گا کہ نسلیں بالکل صرف نام کی مسلمان رہ جائے گی۔
کہ یبقى من الاسلام رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، ورنہ کیا تاریخ ہے، کیا حقیقت ہے۔ آج کا ہمارا جو باطل طاقت ہے اور فرقہ پرست طاقت ہے، وہ اس بات کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئی اور انہوں نے اس کو دنیا میں چلانے کی ساری کوشش اور پلاننگ کر لی کہ اسلامی تاریخ کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے ایڈوکیشن پالیسی میں اس کو داخل کیا جا رہا ہے کہ جتنے مسلمان نام تھے اس کو بھی ختم کر دو، تاکہ ان کی زبان سے ان کے اسلاف کے نام ہی مٹ جاوے، یہ اپنے اسلاف کی تاریخ سے بے خبر ہو جاوے، ان کے آنے والی نسلیں جانتی نہ ہو کہ ہمارے بڑے کون تھے، ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے، ہمارے رہبر کون تھے، ہمارے رہنما کون تھے۔ ہاں، ہم بھی اگر اپنی اولاد کو اپنی اسلاف کی تاریخ سے باخبر نہ کرائے کہ یہ دیکھو آگے جو مہینہ آ رہا ہے محرم کا مہینہ ہے، اس میں اسلام کی کیا تاریخ وابستہ ہے۔ پہلی محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کی شہادت کیسے ہوئی، پورا لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، کیا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ ایک نہتہ قافلہ تھا جو بے سر و سامان تھا 72 لوگوں کا، اور سامنے ایک بڑا ظالم تھا جو کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میری اطاعت قبول کر لو تو ہم آپ کو امن دے دیں گے، ورنہ تم شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ آج کی دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں ہے، کہیں مال محفوظ نہیں ہے، کسی کے گھر کو نعوذ باللہ توڑا جا رہا ہے، کسی کی دکان کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ سارا ظلم ایمان والے برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں کربلا کا واقعہ اور یہ جو محرم کا مہینہ شروع ہونے 1-2 دن کے بعد جا رہا ہے، اس میں واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ جب تم پر ظلم ہو رہا ہے تو برداشت کر لو، اللہ کے لیے صبر کر لو، اللہ کے سامنے فریاد کر لو۔ وہ دن آئے گا کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا، آج ان کے نام و نشان مٹ گئے، کوئی ان کو اچھائی سے یاد نہیں کرتا۔ 1400 سال گزر گئے، آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام زندہ ہے، مظلوم کا نام زندہ ہے، ان کی تاریخ زندہ ہے، ان کے واقعے سے لوگ سبق حاصل کر رہے، ظالم کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا ہے۔ سبق دیتے ہیں ہمیں واقعات، لمبے واقعات ہے، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات جس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سال ختم ہونے جا رہا ہے، اسلامی سال 1-2 دن کے بعد نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا کاروبار میں، کام دھندے میں فائنینشیل ایئر ہوتا ہے جو مارچ میں ختم ہوتا ہے، اپریل سے شروع ہوتا ہے، تو آدمی پورے سال کا حساب لگاتا ہے، کتنا کمایا، کتنا کھویا، کتنا میں ابھی میرے پاس ہاتھ میں کیپٹل ہے، سارا حساب جوڑتا ہے، لے کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی نقصان نظر آتا ہے تو اس کی تلافی کے لیے سوچتا ہے بھائی کیا بات ہو گئی کہ مجھے اپنے دھندے میں نقصان ہو گیا۔ آئندہ سال جو اپریل سے شروع ہو رہا ہے اس کے لیے ایک نئی نیت کرتا ہے کہ اب جو ہے اپنی نقصان کی کیسے تلافی بھرپائی ہو جاوے، اس کے لیے ارادے کرتا ہے۔ ہمارا بھی اسلامی سال ختم ہونے جا رہا ہے 1-2 دن میں۔ ہم سے اور آپ سے جو گزشتہ غلطیاں ہو گئی سال میں، اس پر اللہ سے معافی تلافی کرے۔ کیا ایسی بھول چوک ہو گئی کہ نمازیں چھوٹنے لگی، جماعتوں کی پابندی نہیں ہوئی، اور ایسی کیا اللہ کے احکام کی ہم نے پائمالی کی، حرام کے قریب چلے گئے؟ اب ان سے توبہ کریں، اور آئندہ سال جو شروع ہونے جا رہا ہے اسلامی سال 1-2 دن کے بعد، اس میں اللہ سے نیت اور ارادے کرے کہ یا اللہ ہمارے اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، مسلمانوں کے لیے امن، چین و سکون و شانتی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔